اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے، ڈینگے ہانکتا ہے، میرا مال اولاد، اس پر بڑا فخر کرتا ہے۔ لیکن مومن کبھی مال اور اولاد پر فخر نہیں کرتا، بلکہ مسلمان ہونے پر فخر کرتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ کافروں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قیامت کے دن کافر جو ہیں رب کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ ایک چانس دے دے، اب ہم کبھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے کہ جن جن کو پوچھتے ہیں نا وہ ساری مورتیاں اس شکل کی وہاں موجود ہوں گی۔ اللہ فرمائے کہ تم ان کو پوچھتے تھے نا، ان کو اپنا معبود جانتے تھے نا، اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے اٹھاؤ جہنم میں ڈال۔ تو ساری مورتیوں کو جن جن کی پوجا کرتے اٹھا کے ڈال دیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم جن کی پوجا کرتے وہ تو جہنم میں گئے، تم بھی جاؤ، کہیں مولا رہنے دیں، مولا رہنے دیں۔ اب اس کے بعد قیامت کا معاملہ یہ ہوگا کہ اور یہ جو بہت سارے سادھو سنتوں ان کے پاس جاتے رہتے نا، ان کے پاس تو ان کے اللہ فرمائے کہ جاؤ ان سے مدد مانگ لو، ان کے پیچھے بھاگتے تھے نا، تو جب ان کے پاس جائیں گے نا نکل یہاں سے، وقت یہ اپنی باندھے پڑی، اپنی نہیں ہو رہی تو تیرا کیا، تیری کیا مدد ہے؟ وہ اپنے ٹھکانے، وہ اپنے بھی پریشان ہوں گے۔ جو آج ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال بنے بیٹھے نا تو کہیں گے بھاگ یہاں سے۔ اس وقت وہ جو کافر ہوں گے بیزار ہو گئے کہ ہم نے ان کو کیوں دنیا میں اتنا بھاؤ دیا، اتنی پوجا کی، سب کی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے مولا ایک چانس دے دے، یہ جس طرح آج ہم سے بھاگ رہے ہیں دنیا میں جانے کے بعد ان سے بھاگیں، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے، لیکن دوبارہ چانس نہیں ملے گا۔ ایک بار دنیا کے امتحان میں ایک بار امتحان بھی دوبارہ چانس بھی ہوتا، لیکن اس امتحان میں دوبارہ چانس آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کہ تمہاری کوئی مدد نہ کی اور نہ تم اس سے کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تو کافروں سے بات کرنا پسند بھی نہیں فرمائے۔ آج مجھ سے کوئی تمہاری کوئی مدد ہوگی، لیکن جب مومن کی بات آئی تو مومن کی بات ایسی ہے کہ مومن کی لیے بہت ساری مددیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر بندہ دنیا کے اندر کسی عالم کو اگر وضو بھی کرایا تو کل وہ جب جنت میں جائے گا تو بندہ پکڑ لے گا، عالم صاحب میں نے آپ کو وضو کروایا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، سمجھے نا۔ اب وہ عالم اللہ کی بارگاہ میں سے مولا کہ یہ میرا چاہنے والا تھا، میری اس طرح مدد کی تھی، اللہ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑ اپنے ساتھ لیتا جا، اپنے ساتھ لیتا جا۔ تو مومن کے لیے تو مدد ہی مدد، اگر حاجی ہے وہ مدد کرے گا، چھوٹا بچہ انتقال کر گیا وہ مدد کرے گا، اس کی مدد کے بہت سارے دروازے، لیکن کافر کے لیے کوئی مدد کا دروازہ نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس تو میری کتاب آئی، سب کچھ ہے، لیکن تم ڈینگے ہاتھ میں عرب تھے نا، عرب کے لوگ آج بھی اپنے علاوہ سب کو بے وقوف ہی سمجھتے ہیں۔ عرب کے جو لوگ ہیں نا آج بھی اپنے علاوہ سب کو اجمی گونگا کہتے ہیں، دیکھ کر سمجھے نا، اپنے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اب بڑی بڑی ڈینگی ہانکتے تھے کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، تو یہ ہیں تو وہ ہیں، نسب میں یہ ہو، کہا جس نبی کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا اس نبی کو سب سے زیادہ تمہیں پیار کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے، سب سے زیادہ حسن والے، ساری چیزیں آپ دیکھ، ساری خوبیاں اس نبی کے اندر موجود، پھر بھی تم نے نہیں مانا، آج نہ ماننے کی وجہ سے تمہارے لیے یہی سزا ہے۔ آپ دیکھیے انسان کبھی کسی سے اگر پیار کرتا ہے تو کبھی اس کے نسب کی بنیاد پر کر لیتا ہے کہ آپ سید صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، اتنے اعلیٰ بابو ہیں، سمجھے نا، لیکن اللہ نے کہا اس پر فخر نہیں کرتا۔ انسان کبھی دیکھا کہ خوبصورت ہے اس سے پیار کرنے لگے، انسان کبھی دیکھا اس کے اندر کمال بہت ہے اس کو دیکھ کر پیار کرنے لگے، کبھی انسان اس کے علم کو دیکھ کر اس سے پیار کرنے لگ جاتا، یعنی الگ الگ چیزیں دیکھ کر انسان کبھی اخلاق دیکھ کر، کبھی کچھ دیکھ کر۔ تو آپ بتاؤ دنیا کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اگر نسب کوئی ہے تو میرے آقا کا ہے،
کیا میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کر اخلاق ہو سکتے کسی کے؟ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا حسن ہو سکتا ہے، کمال ہو سکتا ہے، علم ہو سکتا ہے، تقوی ہو سکتا ہے، طہارت ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ تو سب سے زیادہ اگر پیار کرنا چاہیے تو اپنے آقا سے کرنا چاہیے، سب سے زیادہ۔ علم کیسا، اللہ اکبر، اگر بات کریں اسی میں چلی جائے گی بات، لیکن دیکھیے ہر وصف انسان دنیا میں جن جن چیزوں کے لحاظ سے پیار کرتا ہے وہ سارے وصف میرے آقا میں موجود ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان والا وہی ہوگا جو اپنے آقا سے سب سے زیادہ پیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم اپنے آپ میں بڑی ڈیگیں مارتے تھے کہ تم حرم کے متولے، یا محلے کی مسجد کا اگر کوئی پرمکھ بن جائے تو پھولا نہیں سماتا ہے، اور پھر وہ حرم جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اگر اس کا جو متولی ہے تو کیوں نہ غرور اور گھمنڈ کرے گا؟ تو کہا تمہیں غرور گھمنڈ میں کہ ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم یہ ہیں، ہمارے باپ دادا کچھ سب اگر میرے محبوب پر ایمان لاتے تو تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہوتی۔ آج کا پہلا درس ہمارے لیے کہ قیامت کے دن ایمان والے کے لیے ہر مدد ہوگی، ایمان والے کے لیے، کافر کے لیے کوئی مدد نہیں۔ یہاں تک کہ ایمان والا جہنم میں بھی جائے گا نا تو جس طرح سونا جو ہوتا ہے نا اس میں میل چڑھ جائے تو آگ میں ڈالتے ہیں میل جل جاتا ہے، اصل جوہر باقی رہتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا وہ بھی سونے کی طرح ہے، اسے بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا اس لیے تاکہ اس کا میل کچیل جل جائے، بالکل صاف و ستھرا ہو کے جنت میں چلا جائے۔ پھر فرمایا کہ محبوب انہیں دیکھو کہ جب آگ بھی بہت سارے لوگ ہیں، جب انہیں دین کی باتیں سمجھائی جائے نا پھٹ سے پھر بھاگتے نہیں، دین کی باتیں غور سے سنو۔ اور فرمایا نہ اپنے مال پہ فخر کرو، نہ نسب پہ فخر کرو، نہ جمال پہ فخر کرو، نہ علم پہ فخر، کسی چیز میں گھمنڈ غرور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اپنے فضل سے دیا۔ اگر آپ کا حسن ہے تو رب کا فضل ہے، علم باللہ ہے رب کا فضل ہے، اگر عقل ہے تو اللہ کا فضل۔ یہ نہیں کہ میں نے کیا، میرا دماغ، تیرا دماغ نہیں، اللہ نے دیا۔ کبھی ہوتا نا آدمی سے میں نے اپنے مائنڈ سے اتنا پیسہ بنا لیا، مائنڈ سے پیسہ نہیں ملتا، کس نے کہا؟ پتہ نہیں کتنے بے وقوفوں کے یہاں عقل والے نوکری کرتے ہیں، سمجھے نا، کتنے بے وقوفوں کے یہاں عقل والے نوکری کرتے ہیں۔ تو انسان کو روزی عقل سے نہیں ملتی، اس کی قسمت سے ملتی، سمجھے نا۔ اگر عقل سے ملتی نا تو کوئی بے وقوف مالدار نہیں ہوتا، سب عقل والے ہی مالدار ہوتے۔ لہذا ان سب چیزوں پر فخر نہ کریں۔ اللہ پاک کے سننے سے عمل کی توفیق عطا